الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد برادران اسلام، ابھی ہم عید الاضحیٰ کے ایام سے گزر رہے ہیں اور ان ایام کا تقاضا ہے کہ قربانی کو، قربانی کی تاریخ کو، قربانی کے پیغام کو، قربانی کی روح کو بار بار یاد کیا جائے، یاد دلایا جائے، سب لوگ مل کر اس پر گفتگو کریں، آپس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کریں، گھروں میں اس پر باتیں ہوں، دوستوں کی مجلسوں میں اس پر باتیں ہوں، بازاروں میں اس کا چرچا ہو، مسجدوں میں اور خطبوں میں اس کی یاد دہانی ہو۔ بہت سارے پہلو ہیں اور ہر پہلو پر گفتگو ہونی چاہیے۔ میں بھی آج کسی ایک پہلو پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، یہ بہت ہی عظیم الشان واقعہ تھا۔ اس منظر کو آپ محسوس کریں کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار تھا۔ یہ ایک پہلو ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی قربانی کے لیے تیار تھا، اور اس کا دوسرا اتنا ہی شاندار پہلو یہ ہے کہ ایک جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے تیار تھا۔ تو اس منظر کے یہ دو پہلو ہیں، اور یہ دونوں پہلو بہت عظیم الشان ہیں۔ ایک بوڑھا باپ، اور یہ کوئی عام بوڑھا باپ نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا، یہ وہ عظیم الشان انسان تھا جس کی پوری زندگی اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کرتے ہوئے گزری تھی۔ پوری زندگی اس شخص نے کیا کیا نہیں قربان کیا۔ قربانی کے جتنے تصور آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک زندگی میں وہ ساری قربانیاں پیش کر دی، جتنی قربانیوں کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا مستقبل دنیا کے لحاظ سے بہت روشن اور تابناک تھا کہ اگر وہ اسی راستے پر چلتے تو اپنے ملک کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہوتے، لیکن انہوں نے اس کی قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں رہتے ہوئے بہت ہی شان و شوکت والی زندگی گزار رہے تھے، تو انہوں نے اس اسٹیٹس کی قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے اس محبت کی قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، اپنے وطن میں تھے، اپنی قوم کے درمیان تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کی قربانی دی۔ ان کی دعوت کے نتیجے میں سب دشمن ہو گئے، تو سب کے تعلقات کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی دین کی سربلندی کی خاطر تمام دھمکیاں سنی، آگ کے الاؤ میں
ڈالا جانا گوارا کر لیا اور پھر اپنے وطن کو چھوڑا، ہجرت کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ جا کر ایک بے آب و گیا وادی میں جا کے اپنی فیملی کو بساؤ، تو اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو یہ جو قربانیوں کا سلسلہ ہے، ان تمام سلسلوں سے گزرنے کے بعد پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے لیے لگا دینے کے بعد، اپنی طاقت کا ایک ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے صرف کر دینے کے بعد، اب وہ یہ آخری قربانی دینے کی تیاری کر رہے تھے۔ تو ایک ایسا عظیم الشان انسان، عظیم الشان پیغمبر، جس کی پوری زندگی قربانیاں دیتے ہوئے گزری، وہ اب اپنی سب سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ تو یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک بیٹا جو اب جوان ہوا تھا، ظاہر جوان تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس امنگیں تھیں، ارمان تھے، لیکن اب وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں اور اپنے باپ کے پیغام کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے جو ان کا چھوٹا خاندان، مومن خاندان جو ان کو میسر آیا، اس کی انہوں نے بہت ہی بہترین تربیت کی، اپنی بیویوں کی بہت ہی اعلیٰ تربیت کی، ان کے اندر ایمانی جذبات پیدا کیے۔ ان کو 2 بچے ملے تو ان بچوں کے اندر بھی غیر معمولی ایمانی جذبہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے آگے سب کچھ حوالے کر دینے، قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کیا۔ تو اس طرح سے ایک چھوٹا خاندان تھا، لیکن ایمانی لحاظ سے بہت ہی عظیم الشان خاندان۔ آپ یہ سوچیں کہ جب پوری قوم دشمن ہو گئی ہو اور وہاں سے ہجرت کرنے کی نوبت آ رہی ہو، تو کون سی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کا ساتھ دے، اپنے وطن کو، اپنی قوم کو، سب کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرے ایسی جگہ کی طرف جہاں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے؟ یہ وہی بیوی ایسا کر سکتی ہے جس کے اندر ایمانی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو اور جو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکی ہو۔ آپ سوچیں کہ وہ کون سی بیوی ہوگی کہ جسے کہا جائے کہ تم کو اب یہاں پر رہنا ہے، ایک ایسی جگہ رہنا ہے جہاں پر نہ پانی ہے اور نہ کھانے کا انتظام ہے، اب یہاں آ کے بسنا ہے، یہاں پر ایک شہر بسانا ہے، تو اس کے لیے آمادہ کون سی بیوی ہوگی؟ وہی بیوی ہوگی جس کے دل میں ایمانی جذبہ ہوگا اور جس کی زبردست ایمانی تربیت ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح سے بیٹے کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اور اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی، دونوں کی اتنی زبردست تربیت کی اور ایسا ایمانی جذبہ ان کے اندر پیدا کیا کہ پھر دونوں بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے سچے وارث بنے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھایا۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی تربیت کی، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی۔ فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی طرح سے جو اسماعیل علیہ السلام کی تربیت، آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے پوری کوشش کی، کمی نہیں کی۔
جو قرآن میں جس انداز سے اس دعوت کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، میرے عزیز، میرے محبوب، میرے جان سے عزیز ابو جان، شیطان کی بندگی مت کریے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی سوچ سے، جتنے درد سے، جتنے پیار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، تو یہ جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر دین پسند انسان کے لیے، کہ وہ اپنے قریبی لوگوں پر بہت محنت کریں۔ آپ کا یہ عزم ہونا چاہیے، آپ کا یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میرا خاندان، میری ماں، میرے باپ، میرے بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، میری بیوی، میرے بچے، ان سب کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا ہو، یہ سب مل کر ایک یونٹ بن جائے، ایک اکائی بن جائے جو اللہ کے دین کے لیے سرگرم ہو جائے۔ تو حضرات ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سیرت میں یہ شاندار پہلو ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، سوچو۔ تو بیٹے نے سوچنے کی دیر نہیں کی، فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابو جان جو آپ کو حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے اس کو کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے جمنے والا، صبر کرنے والا، استقامت والا پائیں گے۔ یہ کون بیٹا یہ بات کہے گا جو جس کے اندر ایمان کا جذبہ ہوگا؟ ورنہ اگر تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے اور ایمان کا جذبہ دل میں نہیں ہوتا ہے، باپ اور بیٹے کے بیچ میں جو قدر مشترک ہونی چاہیے سب سے زیادہ وہ ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کا مزاج الگ الگ ہو چلے گا، آپ کی دنیاوی پسند الگ الگ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بہو ایسی ہو اور بیٹا چاہے کہ بیوی ایسی ہو، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے انتظام کو ایک طرح سے دیکھتے ہوں اور وہ بیٹا دوسری طرح سے دیکھنا چاہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹا کوئی ایک پیشہ اختیار کرنا چاہے، آپ کچھ اور اختیار کرنا چاہتے ہوں اس کے لیے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹا الگ فیملی کے ساتھ رہنا چاہے اور باپ مل کے سب کے ساتھ رکھنا چاہتا ہو، یہ سب بڑی ایشوز نہیں ہے۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو ایمان اور اسلام کا جو جذبہ ہے، جو کیفیت ہے، وہ باپ اور بیٹے میں دونوں میں اعلیٰ درجے کی ہو، اور اس کے لیے ضروری ہوگا کہ شروع سے تربیت کی جائے، ایمانی تربیت اور ایمانی جذبے کو پیدا کیا جائے۔ ورنہ صورت یہ ہوتی ہے حضرات کہ باپ تہجد پڑھ کے فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور بیٹا رات میں رنگ رلیاں منا کر گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، نہ باپ کی مجال ہوتی ہے کہ بیٹے سے پوچھے کہ رات بھر کہاں تھے، اور نہ بیٹا باپ کو اس لائق سمجھتا ہے کہ اس کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھ لے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی عمومی تصویریں ہیں، لیکن اس تصویر کو اپنے اپنی سطح پر اپنی اپنی فیملی میں جا کے تبدیل کرنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسا خاندان ہمارا خاندان ہو۔ حضرات جب ایک آدمی اللہ کے دین کی راہ میں محنت کرتا ہے تو اس کے نتائج الگ ہوتے ہیں، اور جب ایک پورا خاندان مل کر محنت کرتا ہے، بیوی بھی ساتھ دے رہی ہے، بیٹا بھی ساتھ دے رہا ہے، باپ بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے، تو جب یہ سب مل کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے بستیاں بدلتی ہیں، آبادیاں تبدیل ہوتی ہیں، پورا ماحول بدلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔